آئیے بغیر کسی تاخیر اور بغیر کسی تمہید کے میں گزارش کر لوں آج کی اس خوبصورت محفل کے سرپرست عالی وقار جناب حضرت مولانا مفتی محمد اسجد صاحب دامت برکاتہ محتمم جامعہ کاشف العلوم احمد آباد گجرات سے ہمارے درمیان تشریف فرما ہوئے ہیں۔ حضرت والا سے گزارش ہے کہ آپ تشریف لائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وطبيبنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وبارك وسلم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا۔ بزرگان محترم، اللہ رب العزت کا بڑا شکر ہے، احسان ہے، عنایت ہے، نوازش ہے کہ نجیبات کی سرزمین پر ایک نورانی محفل سجی ہے جس میں اکابرین علماء تشریف فرما ہے، علماء، حفاظ، قراء، مفتیان عظام اور دور دراز سے اکابرین تشریف لائے ہیں۔ رب العزت ان اکابرین اور ان مقدسین جماعت کی آمد کو ہمارے حق میں خیر کا ذریعہ بنائے، قبول فرمائے اور ہمارے اس نورانی محفل کو اللہ زعفران بنائے۔ جو پروگرام یہ فرش پر ہو رہا ہے، رب العزت اس کو عرش الہی پر قبول فرمائے۔ دنیا میں جتنے کام ہیں، دنیا میں جتنے فن ہیں، دنیا میں جتنے شعبے ہیں، اللہ رب العزت کسی کے استاد نہیں ہیں۔ صرف علم ایسی چیز ہے کہ علم کے استاد خود رب العزت ہیں، رب العالمین ہیں، پالنہار ہیں، خالق و مالک ہیں۔ اللہ رب العزت نے علم اپنے پاس سے انبیاء کرام کو سکھایا ہے، بتایا ہے۔ اللہ رب العزت معلم ہیں، آپ تعلیم دینے والے ہیں۔ انبیاء کرام کو آپ نے سکھایا ہے اور انبیاء کرام کے آپ استاد ہیں۔ ہمارا یہ یقین ہے، ایمان ہے کہ اس کائنات میں سب سے اعلیٰ عرفہ اللہ رب العزت کی ذات اقدس ہے، جس کا پورے عالم تسبیح بیان کرتی ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض، یسبح للہ ما فی السماوات والارض، کل قد علم صلاته وتسبیحه، وللہ خزائن السماوات والارض، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ اللہ رب العزت نے اپنی شان سے، اپنے کرم سے انبیاء کرام کو تعلیم دی ہے، ان کو سکھایا ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو برتریت، فوقیت عطا فرمائی۔ قرآن کے الفاظ یہ ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، حضرت آدم کو اللہ نے تمام باتیں سکھائیں، دنیا جہاں کی ہر چیز سکھائی۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ تم بتاؤ اس کا نام کیا ہے۔ فرشتوں نے کہا
سبحانک لا علم لنا، اے اللہ ہم کو علم نہیں، ہم نہیں جانتے، ہمیں تو صرف اتنا پتا ہے جتنا آپ نے ہم کو بتایا ہے۔ اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو برتریت، فوقیت عطا فرمائی۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے وہ علم ہم سب کو عطا فرمایا، اس علم سے ہم سب کو نوازا ہے۔ ہم اسی علم کے سیکھنے والے ہیں، سکھانے والے ہیں اور اس پر زندگی گزارنے والے ہیں۔ اللہ کے نزدیک علم والا، جاننے والا، وہ اللہ کے نزدیک افضل ہے، بہتر ہے، عمدہ ہے۔ خدا کرے ہم کو علم کی قدر آ جائے اور علم کو پہچاننے والے ہم سب بن جائیں، علم کے قدردان، علم کے شناساب ہم بن جائیں۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، علم والے بغیر علم والے برابر نہیں۔ اللہ نے علم والوں کو بڑائی دی ہے، عزت دی ہے، افتخار دیا ہے، سرفرازی دی ہے، اور اللہ نے حکم دیا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے جاننے والے سے معلوم کرو۔ جن کو علم ہے، جو جاننے والے ہیں، ان سے معلوم کرو، ان سے سیکھو، ان کے پاس جاؤ، ان کے پاس جا کر بیٹھو۔ یہ علم وہ نعمت ہے کہ وہ علم اللہ نے اللہ کے نبی کو عطا فرمایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کو تقسیم کیا۔ اس علم کے تقسیم کرنے والے آقا مدنی، تاجدار مدینہ، فخر دو جہاں، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ، سرکار دو عالم، امام النبیین، سید الکائنات، شفیع محشر، ساقی کوثر، رحمت عالم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ انما انا قاسم واللہ یعطی، میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ عطا کرنے والا ہوں، اللہ نے مجھے دیا ہے۔ یہ ہمارے اساتذہ، یہ ہمارے علماء، یہ ہمارے لیے قابل تکریم ہے کہ اللہ نے ان کو معلم بنایا ہے، استاد بنایا ہے، سکھانے والا بنایا ہے، تربیت کرنے والا بنایا ہے۔ میرے نبی کی صفت تھی انما بعثت معلما، اللہ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے۔ ہم ان مدارس کی قدر کریں، ان علماء کی قدر کریں، ان حفاظ کی قدر کریں، ان کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں، ان کا ادب کریں، ان کا احترام کریں، ان کی عزت کریں، ان کا خیال رکھیں۔ قرآن مجید میں کسی کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ وہ جماعت اللہ سے ڈرنے والی ہے۔ دنیا میں بہت سارے فن ہیں، بہت سارے شعبے ہیں، کسی کے بارے میں قرآن کی آیت یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے علماء کے بارے میں لکھا ہے، بتایا ہے، آیت اتاری ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علماء اللہ سے ڈرنے والے۔ اور اللہ نے جو صفت اپنے لیے بیان کی، جو خدا کی خود کی صفت ہے، خدا نے اس کا اعلان کیا ہے کہ ہماری صفت ہے مولانا، یہ اللہ کی صفت ہے۔ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا، اے اللہ ہم پر رحم فرما، ہماری مغفرت فرما، آپ ہمارے آقا ہیں، ہمارے مولا ہیں، ہمارے بڑے ہیں۔ تو اللہ نے جو صفت اپنی بیان کی، اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ دنیا سے علماء کرام کو مولانا کہلوایا۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ نے نوازا ہے۔ اللہ کے نزدیک علماء کرام برگزیدہ جماعت ہے، اسی لیے اس جماعت سے جو محبت رکھتا ہے، تعلق رکھتا ہے، وہ اللہ کے نزدیک قابل احترام ہے، قابل عزت ہے، قابل افتخار ہے۔ میرے آقا
رحمت للعالمین جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو میرے آقا نے سب سے پہلے مکتب کا آغاز کیا، مدرسے کا آغاز کیا۔ آقا کا جو چبوترا ہے، آقا کا جو روزہ ہے، اس کے برابر میں چبوترا ہے جہاں پر سیدنا بلال حبشی، سیدنا ابو ذر غفاری، سیدنا سلمان فارسی رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین دین سیکھتے تھے، اور صدیق اکبر، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ ان کو سکھاتے تھے، ان کے استاد۔ یہ جو ہمارے مدارس سے مکاتب ہیں، یہ اسی کی شاخ ہے، اس کی برانچ، اسی کے نقش قدم پر ہم چل رہے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہمارے پاس آتے ہیں، ہم ان بچوں پر محنت کرتے ہیں، انہیں دین سکھاتے ہیں، انہیں ایمان سکھاتے ہیں، انہیں یقین سکھاتے ہیں، انہیں اعتماد سکھاتے ہیں، انہیں توکل سکھاتے ہیں، انہیں قناعت سکھاتے ہیں، انہیں شکر سکھاتے ہیں، اور انہیں دین سکھاتے ہیں۔ اور ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم مدارس کی، علماء کی، اپنے بچوں کی تربیت کریں، اپنے بچوں کو دین سکھائیں، اپنے بچوں کی حفاظت کریں، ان کے ایمان کو محفوظ کریں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں حضرت یعقوب کا واقعہ نقل کیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام خود نبی ہیں، آپ کے والد محترم وہ نبی ہیں، آپ کے دادا محترم وہ نبی ہیں، آپ کے صاحبزادے وہ نبی ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام خود نبی، باپ اسحاق علیہ السلام وہ نبی، دادا سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہ نبی، صاحبزادے سیدنا یوسف علیہ السلام وہ نبی۔ اوپر کا خاندان بھی نبوت والا، رسالت والا، اور نیچے کا خاندان بھی نبوت والا، رسالت والا۔ کتنا عمدہ گھرانہ، کتنا دیندار گھرانہ، کتنا تقوی و طہارت والا گھرانہ، کتنا اللہ سے ڈرنے والا گھرانہ، جس گھرانے میں نبوت نازل ہوئی اور پشتوں میں، آباء و اجداد میں وہ سلسلہ چلا۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کی فکر یہ تھی کہ جب ان کی موت کا آخری وقت قریب آیا اور ان کی زبان لڑکھڑانے لگی اور انہیں موت کے آثار نظر آ گئے، اور انہیں لگا کہ میں چند سیکنڈ کا، چند لمحوں کا مہمان ہوں، اب میں دنیا سے جانے والا ہوں، تو قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے دنیا کی فکر نہیں کی، تجارت کی، کاروبار کی فکر نہیں کی، ان کو فکر اس بات کی ہوئی کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچے کس طریقے پر زندگی گزاریں گے، ان کا ایمان، ان کا دین، ان کا اسلام، ان کی شریعت، ان کا مذہب، ان کی نمازیں، ان کے روزے محفوظ رہیں گے یا ختم ہو جائیں گے۔ یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم اپنے بچوں کی فکر کریں، اپنی نسلوں کی فکر کریں، ان بچوں کو ایمان سکھائیں، ان پر دین کا رنگ چڑھائیں۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون، ان پر رنگ چڑھ جائے، ایمان کا، دین کا رنگ چڑھ جائے، اسلام کا رنگ چڑھ جائے، خدا کے نبی کی محبت کا رنگ چڑھ جائے، ان کا اوڑھنا بچھونا دین بن جائے، ان کا مزاج، ان کی طبیعت، ان کی فطرت، ان کا اٹھنا بیٹھنا سب دین بن جائے۔ تو سیدنا یعقوب علیہ السلام جب ان کی موت کا وقت قریب آیا، زبان لڑکھڑانے لگی، سکرات کا عالم شروع ہو گیا۔ قرآن کی آیت یہ ہے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کہ جب یعقوب نے اپنی موت کو اپنی آنکھ کے سامنے دیکھ لیا، اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، انہیں پوچھا، سوال کیا، میرے بچوں یہ بتاؤ میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ ما تعبدون من بعدی، میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ مسلمان یہ کہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المؤمنین۔
مسلمان کا یہ ذہن بننا چاہیے. مسلمان یہ کہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اس کا ایمان اس کے ساتھ ہو، اس کا تقوی اس کی طہارت ہو، اس کی طہارت کے ساتھ ہو، اس کی پرہیزگاری اس کے ساتھ ہو، خدا کے نبی کی محبت اس کے ساتھ ہو. اس کا ذہن یہ بنے کہ میرا مرنا، میرا جینا میرا اللہ کے لیے. ما تعبدون من بعدی، بچوں بتاؤ میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون. ابا جان فکر کیوں کرتے ہیں؟ آپ کا جو خدا ہے وہ ہمارا خدا ہے، اور آپ کے ابا کا جو خدا ہے وہ ہمارا خدا ہے. نعبد الہک و الہ آبائک، کون کون؟ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون. ہم مسلمان ہیں. ہماری ذمہ داری ہے کہ ان مدارس کے ذریعے سے، ان مکاتب کے ذریعے سے اور ان دینی حلقوں کے ذریعے سے ہمارے بچوں کی ہم تربیت کریں، بچوں کو دین سکھائیں، ایمان سکھائیں، یقین سکھائیں، اسلام کی محبت سکھائیں، اسلام کی غیرت سکھائیں، اسلام کی حمیت سکھائیں، اسلام کی شناخت سکھائیں، اسلام کے شعائر سکھائیں، دین سے، دینداروں سے محبت سکھائیں. ماحول دنیا کا بہت خراب ہے. دنیا بہت تیزی سے آگے جا رہی ہے. ہماری نسلیں بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہیں. ان نسلوں کی حفاظت کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور خاص طور پر جو ماں باپ ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں پر نگاہ رکھیں. حدیث پاک میں آتا ہے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے اور تم سے سوال کیا جائے گا تمہارے ماتحتوں کے بارے میں. تو بزرگوں گزارش یہی ہے، درخواست یہی ہے کہ اپنا جوڑ، اپنا ربط اور اپنا ضبط، اپنا تعلق ان مدارس کی طرف کیجیے. دنیا تو آئی ہے، دنیا چلی جائے گی. دنیا بڑی چیز نہیں، دنیا کو ہم بڑا نہ سمجھیں. جس کو ہم فرسودہ سمجھ رہے ہیں، جس کو ہم بیکار سمجھ رہے ہیں، وہی چیز کام آنے والی ہے. بے سود سمجھ کر جن چراغوں کو بجھا دیا ہے، بے سود سمجھ کر جن چراغوں کو بجھا دیا ہے، انہی چراغوں کو جلاؤ، روشنی ہوگی. واپس جائیے 14 سال پہلے، واپس جائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، واپس جائیے صحابہ کرام کی طرف، واپس جائیے خلافت راشدہ کی طرف. اور آپ نے جو دین ہم کو دیا تھا، ملت بیضاء، صاف ستھرا دین، جس دین سے خدا راضی ہے، اسلام جس سے راضی ہے، اسی دین پر ہم اپنا آپ کو ڈالیں، اپنے بچوں کو ڈالیں اور اپنے بچوں کی تربیت کریں. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اسلام ہی منتخب دین ہے، بہترین دین ہے، عمدہ دین ہے، قابل تقلید دین ہے. اور یہ ملے گا ان مکاتب کے ذریعے سے، ان مدارس کے ذریعے سے، دارالخیریہ کے ذریعے سے، مفتی جاوید کے پاس. یہ اسلام کی بنیاد ہے، یہ اسلام کی شناخت ہے، یہ اسلام کا تعارف ہے. یہاں پر صبح اٹھ کر پہلا یہ سکھایا جاتا ہے کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، اللہ دینے والے ہیں. عزت اس کے ہاتھ میں، ذلت اس کے ہاتھ میں، بڑائی اس کے ہاتھ میں، روزی اس کے ہاتھ میں، اس کے علاوہ کسی میں کوئی طاقت نہیں. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اس کے ہاتھ میں، اس کو بڑا اس کو تسلیم کیجیے، اس کے سامنے جھک جائیے، اس سے لو لگائیے. دنیا میں جتنے حالات ہیں، تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، رنج ہے، غم ہے، آلام ہے، بلیات ہیں، سب کا حل یہ ہے
کہ ہم اللہ کو یاد کرنے والے بنے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے ذکر میں دلوں کا اطمینان ہے. یہاں اطمینان ملے گا, یہاں سکون ملے گا, یہاں سکینہ ملے گا, یہاں عزت ملے گی, یہاں افتخار ملے گا. بندہ کہے رضیت باللہ ربا, میں اپنے رب سے راضی ہوں. وبالاسلام دینا, اسلام میرا دین ہے. وبمحمد نبیہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں. ہم دنیا سے متاثر نہ ہوں. دنیا تو کمزور ہے, کمزور رہے گی. دنیا میں کوئی طاقت نہیں ہے, دنیا میں کوئی قوت نہیں ہے, اور مسلمان تو ثابت قدم رہتا ہے, استقلال والا رہتا ہے. دنیا نے تو یہ کہا تھا, یہ اعلان کیا تھا, سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. ہم بچوں کو ذبح کریں گے, عورتوں کو زندہ رکھیں گے, اور ہم طاقتور ہیں, ہم بڑے ہیں, ہم بڑائی والے ہیں. اللہ نے کہا بڑائی کسی کے ہاتھ میں نہیں, بڑائی اللہ کے ہاتھ میں. اللہ کے ہاتھ میں بڑائی ہے. اللہ حفاظت کرنے والے ہیں, اور اللہ نے اعلان کیا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس. اللہ بچائیں گے, اللہ حفاظت کریں گے. یہ دین, یہ اسلام, یہ شریعت, یہ مذہب قیامت تک باقی رہیں گے. اسلام اور اسلام کے ماننے والے قیامت تک باقی رہیں گے. قرآن کا یہ اعلان ہے, یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اسلام کا چراغ روشن رہے گا, اسلام کا چراغ کبھی نہیں بجھے گا. آپ بالکل اطمینان رکھیے. ہاں, آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ دین کو مضبوطی کے ساتھ پڑھیے, دین کی حمایت کیجئے, دین کی غیرت رکھیے, دین کے ساتھ کھڑے رہیے, اپنے بچوں کی حفاظت کیجئے. اسلام اور شعائر اسلام ہے, اس کی حفاظت کیجئے. اللہ رب العزت آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا, کامرانی عطا فرمائے گا. دعا کرتے ہیں کہ رب العزت اس نورانی محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. رب العزت اس محفل کو مدرسے کے لیے, ہم سب کے لیے, علاقے کے لیے خیر کا ذریعہ بنائے, رحمتوں کا ذریعہ بنائے, سکون کا ذریعہ بنائے, عزتوں کا ذریعہ بنائے, راحتوں کا ذریعہ بنائے, اطمینان کا ذریعہ بنائے, خوشخبری کا ذریعہ بنائے, کامیابی کا ذریعہ بنائے, کامرانی کا ذریعہ بنائے. اللہ رب العزت ہم سب کی آمد کو, ان بزرگوں کی آمد کو, ان اکابرین کی آمد کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.